ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں، ہاں مگر تہہ خانے میں بنے ہوئے کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم نے یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم یا اساتذہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، تہہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے درمیان میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی تھی، مگر کمرہ صفائی سے محروم اور گرد و غبار سے لپٹا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنا سا ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا کہ کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ طالب علم نے اس ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا، اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس کی عجیب و غریب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر وہ ہنسنے لگے اور کہے لگانے شروع کر دیے، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل شمار کرنے لگے۔ مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اس نے اسی وقت پر آ کر پھر بلند آواز میں اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی۔ اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا، ایک دن، 2 دن، 3 دن وہی صورتحال۔ پھر کہے لگانے والے لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہا، اور آہستہ آہستہ کہوں کی آواز کم سے کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر طالب علم کی ابتدا میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد وہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو چکے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاد بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کا معیار سے میل نہیں کھاتی، اور نہ ہی ایک مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذانیں یا جماعت کراؤ۔ ہاں، میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتا ہوں، یہاں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے۔ اور اس طرح مصر کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی، اور یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا، باقی کی یونیورسٹیوں کے طلباء کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور پھر اس مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے، اور آج کے دن تک خواہ یہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مگر مصر کی یونیورسٹی میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے عوض اجر و ثواب پا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اسی طرح اجر پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمال میں اضافہ کر لیا۔